المستصرخين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الذي أرسله بالهدى وجعله سراجا منيرا عاني سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة الله والاجتناب من محارم الله. أوصيكم ونفسي باتباع سيد المرسلين وآله الطاهرين. أوصيكم ونفسي بالتمسك بالقرآن الكريم وآل محمد عليهم السلام أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو بنانے سے پہلے، ہماری خلقت سے پہلے ہماری ہر ضرورت کا انتظام کیا تھا. ہمیں سانس لینا تھی تو ہوا پہلے بنائی، ہمیں بعد میں بھیجا. ہمیں روشنی کی ضرورت تھی، گرمی کی ضرورت تھی تو سورج پہلے بنایا، ہم کو بعد میں پیدا کیا. اسی طرح سے ہم بے خبر پیدا ہوتے ہیں، جاہل پیدا ہوتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اس نے یہ بھی کرم کیا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں چھوڑ دیتا اور ہم کر کر کے سیکھنے میں نسلیں گزرتی، نسلیں برباد ہوتی، اور ہو سکتا ہے کبھی صحیح جگہ پر نہ پہنچ پاتے. اس نے ہمارے لیے یہ بھی کرم کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا کہ اس نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری ہدایت کا انتظام کر دیا. ہمیں بعد میں بنایا ہے، ہماری ہدایت کے لیے نبی پہلے بنایا. پوری کائنات میں سب سے پہلی خلقت اس نور ہدایت کی ہے کہ جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء سابق بنے ہیں اور جس کے نور کے جلوے ائمہ طاہرین کی شکل میں وجود میں آئے، اور جن میں سے ایک نور آج بھی ہماری ہدایت کا کام کر رہا ہے. میں نے مختصر کی تمہید اس لیے رکھی ہے کہ میں جو اس وقت بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے جہاں یہ نظام بنایا ہے کہ ہم صحیح راستے پائیں، ہم وہ راستہ پائیں جس پر ہم چل کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اور اس راستے کا نام ہے دین. دین کی ہدایات پر چل کر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. البتہ کہیں کہیں ہمارے اعتبار میں کمی ہوتی ہے مذہب کے احکام پر، لہذا ہمیں یہ لگتا ہے کہ دین جو کہہ رہا اس کے کرنے میں نقصان ہے، اور جو ہمیں لگ رہا ہے دین کو چھوڑ کے جو کرنا اس میں ہمیں فائدہ لگ رہا ہے. لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس کے بعد دوسری ضرورت ہماری تھی کہ اس راستے پر آنا ایک کام ہے. ہم آپ روزانہ نئی جگہوں پہ جاتے ہیں، آج کل گوگل سے مدد لے لیتے ہیں، لیکن تھوڑا پہلے اگر جب گوگل نہیں تھا تو
پوچھ کے چلتے تھے یا پھر اس میں دیکھ دیکھ کے چلتے تھے جو گائیڈ ہوتی تھی. لیکن ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمیں جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں سے نکل کے یہاں تک آنا ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لیے خالی صحیح راستہ پا لینا کافی نہیں ہے. اس صحیح راستے پر آخر تک چلتے رہنا بھی ضروری ہے. اگر میں راستہ پا گیا اور وہیں کھڑا ہوں تو بھی نہیں پہنچوں گا منزل پہ. اگر میں راستے پہ چل بھی پڑا لیکن پھر کہیں رک گیا تو بھی نہیں پہنچوں گا. پہنچوں گا جب آخر تک چلتا رہوں گا. یعنی کامیاب ہمیں دین تک کرے گا جب ہم دین کی پابندی ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ کریں زندگی کے کہ کچھ حصے میں دین کی راہ پہ آئے کچھ حصے پھر بیٹھ گئے. جب ہم اس پر چلتے رہیں تو یہ چلتے رہنے کے لیے بھی اللہ نے نظام بنایا ہے. یہ نماز جمعہ اسی نظام کا ایک حصہ ہے. میری کل تنظیم اس لیے تھی میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جتنا کچھ ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم اس پر علیکم السلام توجہ کریں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ قدم قدم پہ ہم سے کہتا ہے یہ واجب ہے ضرور کرو. کتنے واجب کام ہیں جن کے کرنے میں ہمیں کبھی نیند چھوڑنا پڑتی نماز پڑھنے کے لیے, کبھی آرام چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے, کبھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, حج کرنے جائیں زکات دے خمس دے, ان ساری چیزوں میں. اور اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی. میں ایک جملے میں ایک بات اور یہی کہوں, خدا کرے کہ آپ تک پہنچا سکوں, کہ اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں جب ان پر ہمیں اعتماد کم ہوتا ہے تبھی ہم اس میں پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن اس کے وعدوں پہ توجہ, میں اس کی مثال دے رہا ہوں. نماز جمعہ میں آپ حضرات تشریف لائیں, جتنے لوگ آئے ہیں جو نہیں آئے ہیں ان کی تعداد آنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ واقع وہ اتنے ہی مجبور ہوں گے کہ جو جنہیں اس وقت چھٹی نہیں مل سکتی اور نہیں آ سکتے. میں تنقید نہیں کر رہا, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. لیکن بہت سے لوگ نہیں آئے. بس ممکن ہے کہ ٹیکسی کوئی چلا رہا ہو, کوئی شاپ پہ بیٹھا ہو, اپنا کام ہو, جو ملازم جسے چھٹی نہیں ملتی میں اس کی بات فی الحال نہیں کر رہا, بچے وہ بھی موضوع ہے. لیکن جو ہم اپنے کام کر رہے ہیں, ہم ٹیکسی اتنی دیر کھڑی کر دیں, اتنی دیر ہم دکان بند کر دیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم اتنی دیر میں مثلاً 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ جو کما لیتا ہو, 500 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ, اتنے کا ہم نقصان کر دیا ہے. لیکن پروردگار عالم کا تو اب ہمیں کیا لگتا ہے کہ نماز جمعہ میں جانے میں گھاٹا ہے, نقصان ہے, تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن پروردگار عالم کے وعدے پہ ہمیں اگر اعتبار ہو تو ہمیں یہ گھاٹا نہیں لگے گا اور ہوگا بھی نہیں, ہوگا بھی نہیں. میں اسی سورہ جمعہ کی ایک آیت آپ کو سناؤں. پروردگار عالم اسی سورہ جمعہ میں سورہ کے پہلے حصے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول بنا کے کس لیے بھیجا گیا, ان کے بڑے کام کیا تھے؟ قرآن سکھانا, جہالت دور کر کے علم دینا اور سلیقے سے زندگی بسر کرنا اور تربیت کرنا, یہ پیغمبر ذمہ داری تھی. ابتدائی 3 آیتیں سورہ جمعہ کی آپ بچپن سے سنتے آ رہے, سنتے رہیں گے اور تفسیریں بھی سنتے رہے ہیں, جن کو شوق ہوگا انہوں نے تفسیریں بھی پڑھی ہوں گی. ابتدائی 3 آیتیں حضور کی بعثت سے متعلق ہیں. اس کے بعد والی آیتیں جو حضور کے مقابلے میں نظریاتی لحاظ سے سب سے زیادہ نظریات پیش کرنے والا دین تھا یہودیت, اس سے مربوط ہے اور ان کے دعووں کی کھول کھولی ہے. پھر آخری 4 آیتیں ہیں بظاہر جو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع سے شروع ہوتی ہیں. اس میں تسلسل سے 3 یا 4 آیتوں میں پروردگار عالم جو پیغامات دیے ہیں اس میں پہلی آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ بات سننے لائق بس وہی ہے جو ایمان والا ہو.
جو ایمان کی منزلوں تک نہیں آیا ہے اس پر اللہ کی ذات کا کوئی اثر ہونے والا اللہ اس سے کہہ بھی نہیں رہا، کہہ ہی رہا ان سے جو ایمان والے۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو تمہیں دو کام کرنا ہے، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑنا ہے، سستی اور کاہلی سے نہیں، دوڑ پڑنا ہے، بھلا تمہارا اسی میں ہے۔ بس ضرور البیع، اور خرید و فروخت، بزنس، کاروبار چھوڑ دو، صاف حکم ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ اتنا گھاٹا، اتنا نقصان، تو اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمہیں پتا نہیں ہے اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا اس میں نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر تم جانتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہے کہ دکان بند کرو اور جمعے میں آؤ۔ کیوں اچھا ہے اللہ وہ بھی بتا دے رہا ہے۔ تمہیں لگ رہا گھاٹا ہوگا نا، کتنے کا بزنس تمہارا تھا، ڈیلنگ چلی جائے گی، $1000 پاؤنڈ کما لیتے، 10,000 کما لیتے، جتنا سوچ سکتے ہو سوچ لو، اتنا کما لیتے نا، جمعہ چل ہے، یہ کمائی ہماری رک گئی۔ لیکن تم جو بھی کمائی سوچو گے تمہاری کوئی نہ کوئی اس کی لمٹ ہوگی، کوئی گنتی ہوگی۔ $10، $5، $1000، $1,00,000 کچھ پاؤنڈ کچھ بھی کماؤ گے تو تمہاری لمٹ اس میں ہوگی کمانے کے۔ اتنا چھوڑ کے آیا ہوں، اتنا چھوڑ کے آیا، اتنا نقصان کر کے نماز جمعہ میں آیا، اربعین میں جا رہا ہوں، اتنا نقصان کر کے جا رہا ہوں، اتنے دن دکان بند رہے، اتنے دن کاروبار بند رہے گا، اتنے دن جا کی طرح نقصان تمہیں پتا ہے نا۔ مگر جو تم چھوڑ کے آ رہے ہو تمہیں پتا ہے، لیکن جو تم پانے والے ہو اسی آیت میں سمجھے۔ ذالکم خیر لکم کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ لیکن جب نماز پوری ہو جائے تو آپ سنو تمہیں کیا کرنا ہے، زمین میں پھیل جاؤ۔ چھوڑ کے کیا آئے تھے، اپنی گنتیوں میں آنے والے نفع کو۔ نماز جمعہ پڑھ کے واپس جاؤ گے تو کیا پاؤ گے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب تمہارے جوڑ والا حساب کتاب والا نفع نہیں ہے، اب تم واپس جاؤ گے تو اللہ کا فضل تمہیں حاصل ہوگا۔ فضل خدا کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ فضل خدا میں میرا بزنس ہے، میرے پیسے ہیں، میری اولاد ہے، میری اولاد کی نیکی ہے، میرے گھر کی زندگی ہے، میرے میاں بیوی کے تعلقات کی برقراری ہے، میرے احباب کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ فضل خدا میں کتنا کچھ شامل ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ہم چھوڑ کے آتے ہیں شاید یہ چھوٹا ہو، اس کا ہمیں زندگی بھر غم رہتا ہے، لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے آؤ گے تو فضل خدا ملنے والا ہے۔ فضل خدا اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی لمٹ ہم آپ طے نہ کر سکے۔ یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، صرف نماز جمعہ کے لیے نہیں، میں عرض اس وقت میرا ہدف صرف اتنا ہے کہ دین پر چلتے رہنے کے لیے ہمارے اندر دین کا اعتماد اور اللہ کے وعدوں کا اعتماد ہونا ضروری ہے۔ جہاں سے اس کی کمی آتی وہیں سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی سے اپنی بات کو 4-5 منٹ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پورے احکام دین پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کیا کہتا ہے دین ہم سے، 2 حصوں میں بٹا ہوا، یہ کرو یا نہ کرو، یہ کرو یا نہ کرو۔ کرو کبھی واجب کی شکل میں، کبھی مستحب کی شکل میں، جسے ہم کبھی کبھی سنت بھی کہتے ہیں۔ واجب کرو مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی ہے جس کو کرنا ہی کرنا ہے، اسے چھوڑنے میں اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے کہ تم یہ نقصان اٹھاؤ، ہمیں پتا ہو چاہے نہ پتا ہو۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا کرو تو اللہ راضی نہیں ہے کہ ہم یہ نقصان کریں۔ مستحب یہ کہ کسی کرنے میں فائدہ تو بہت ہے لیکن چھوڑنے میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، تو اللہ کہتا ٹھیک ہے، چھوٹ ہے، چاہو کرو چاہو نہ کرو۔ ایک ایک جملہ سلیقہ عبادت کے لیے یاد آ گیا، جلدی سن لیجئے۔ ہم آپ سب کچھ نہ کچھ عبادتیں کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی مصلی بیٹھ کے دعائیں پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، الگ الگ ہیں جو واجبات کے علاوہ مستحبات بھی، نوافل پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کی کبھی، نماز عشاء کبھی، سب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بعض بزرگ اور بعض جوان بھی ایسے ہیں کہ اس وقت حالات نہیں ہے، اس وقت کے تقاضا کچھ اور ہے، تھکن ہے، بیماری ہے، لیکن جتنی ہماری عادت ہے اتنا ہم دعا ضرور پڑھیں، اتنا ضرور کریں گے۔ یہ مزاج ہمارا ہوتا ہے، مگر یہ مزاج
مولا علی کہہ رہے نہیں تمہیں عبادت کی راہ پہ چلنا ہے تو ہم سے سیکھو. مولا سنے بہت قیمتی بات ہے. مولا کہتے ہیں کبھی کبھی ہم سب تجربہ کریں, کبھی کبھی ہمارا دل لگتا ہے عبادتوں میں. لاؤ زیارت شورا بھی پڑھ لیں, لاؤ تو کمال بھی پڑھ لیں, لاؤ تلاوت بھی کر لیں, لاؤ چلو نماز میں بھی یہاں آئیں, چلو آج نماز بھی پڑھ لیں. کبھی خوب دل لگتا ہے اور کبھی اچاٹ ہوتا ہے. اچھا اچاٹ ہونے کی وجہ بھی ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ اچاٹ ہونے کی وجہ صرف گناہ ہونا. جب دل اچاٹ ہونے لگے نیکی اچھے کاموں سے تو اس میں اللہ کہیں گناہ گڑبڑی کر رہے ہیں تو اچاٹ ہوتا ہے. مگر مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا جب عبادت میں دل لگے تو واجبات بھی انجام دو اور مستحبات بھی انجام دو. لیکن جب دل اچاٹ ہو جائے تو مستحبات کے لیے اپنے اوپر زبردستی نہ کرو, صرف واجبات کو انجام دو. اگر زبردستی کرو گے تو یہ نفس اتنا سرکش ہے کہ تم واجبات کو بھی دھیرے دھیرے چھوڑ دو گے. لیکن اگر زبردستی نہیں کرو گے, صرف واجبات پہ رکے رہو گے, تو یہ واجبات پہ رکا رہنا پھر تمہیں مستحبات تک لے آئے گا. یعنی بڑی نیکیاں کرنے کی ہمت اگر چھوٹ رہی ہے تو چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑیں, چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں. یہ چھوٹی نیکیاں آپ کو پھر بڑے نیکیوں تک پہنچا دیں. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے کاموں کو, کچھ اچھے کام ہیں, کچھ برے کام, اچھے کام واجب مستحب اور برے کام ہیں حرام اور مکروہ. حرام کا مطلب جس کے کرنے میں اتنا نقصان ہے کہ اللہ راضی نہیں کہ تم یہ نقصان اٹھاؤ. وہ ہم سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے, ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا ہمیں نقصان اٹھائے. ہمیں پتا نہیں ہم کتنا بڑا نقصان اٹھایا, حرام کر دیتا. مکروہ میں جس کے چھوڑنے میں فائدہ ہے, کرنے میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے, تو وہاں پر وہ چھوٹ دے دیتا ہے کہ نہ کرو تو اچھا ہے, کرو تو کوئی سزا وزا نہیں ملے. اس کے علاوہ سب جائز اور مباح. ان چاروں کاموں کو میں نے آپ کی خدمت میں 4 قسمیں ہو گئی, 2 کرو کی 2 نہ کرو. نماز پڑھو, روزہ رکھو, تلاوت کرو, زیارت پڑھو, واجب مستحب نہ کرو, حرام ہے, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, وعدہ خلافی نہ کرو, نامحرم کو نہ دیکھو. اب یہ حرام و مکروہ کی فہرست ہے, کرو نہ کرو, کرو نہ کرو. تو یہ اللہ ہر طرف ڈیمانڈ کر رہا, ہم سے ڈیمانڈ کر رہا, یہ کرو یہ نہ کرو. آخر ڈیمانڈ کیوں کر رہا؟ ہم سے کوئی مانگے کوئی چیز تو کیوں مانگتا ہے؟ جلدی جلدی سن لیں, ہم سے کوئی چیز مانگے تو کیوں مانگتا ہے؟ مثلا میرے پاس پانی رکھا, مثال دے رہا ہوں, مجھے پیاس لگی, میں نے کہا پانی دیجیے. میرے پاس پانی, میں پانی کی ضرورت ہے مجھے, میرے پاس پانی نہیں ہے اس لیے مانگ رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پھر بھی جا رہے ہیں آپ, ہم سب جاب سے لگے, کاروبار سے لگے, اگلے دن پھر دکان پہ, اگلے دن پھر جاب پہ. ہم نے کہا بھائی گھر میں ہے تو کھانے کو, کہا ہے تو لیکن کم ہے, اس سے زیادہ چاہیے. تو کیا ڈیمانڈ کی کمانے کی لانے کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ڈیمانڈ اور مطالبہ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو نہ ہو آدمی کے پاس یا کم ہو. ہم نے کہا اچھا کم ہے اس لیے لے کے آ رہے ہیں آپ. اب ہم نے دیکھا بلینر اور بڑے بڑے بزنس والے, کاروبار والے, ملٹی نیشنل بزنس والے, بے حساب پیسہ ان کے پاس ہے, پھر بھی بزنس بڑھائے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور کچھ کم بھی نہیں, سب فراوان ہے, اب یہ کیوں لگے ہوئے جان دیے گئے بزنس میں؟ کہا اس لیے کہ نہیں, سچائی اور پتہ ہے کہ اگر یہ لانا چھوڑ دیں گے تو ان کے پاس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. جلدی سے 3 جملے سن لیں. تو آدمی جب ڈیمانڈ کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے, مانگتا ہے, تو 3 وجہیں ہوتی ہیں. یا اس کے پاس جو ضرورت ہے نہ ہو, یا کم ہو, یا کم ہو جانے کا ڈر ہو. آدمی ڈیمانڈ کرتا ہے, مانگتا ہے, کس سے؟ کب؟ جب نہ ہو, یا کم ہو, یا کم ہو جانے کا خطرہ. مالک تیرے پاس کون سی وجہ ہے کہ تو ڈیمانڈ کر رہا؟ حتیٰ کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض حسنا کون دے گا؟ اب ہم سے قرضہ مانگ رہا, کیا قرضہ تفسیر میں پڑھیے گا جا کے. لیکن آخر تو کیوں مانگ رہا ہم سے؟ کون چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ سب تو تیرا ہے. کون چیز ہے جو تیرے پاس کم ہے؟ تیری دی نعمتیں میرے پاس آ کے کتنی ایسی جو کم نہیں پڑتی. مثلا مجھے تم نے یہ دیا, محبت دی, میں یہ محبت کتنا بانٹتا چلا جاؤں, میری محبت تو نہیں گھٹتی. ایک بچہ ہے, شدید محبت کر رہا ہوں, 5 ہو جاتے ہیں, 5 میں محبت بڑھ جاتی ہے, لیکن گھٹتی تو نہیں, بڑھتی ہے. تو تیری دی نعمتیں میرے پاس کم نہیں ہوتی, کچھ ایسی ہیں تیرے پاس کہاں سے کم ہوگی؟ کم ہونے کا ڈر ہو, ڈر تجھے کہاں, خزانہ تیرا. تو توجہ دیں گے, آخری بات کہہ رہا ہوں, 3 وجہیں ڈیمانڈ کی ہوتی ہیں. اللہ نے ہم سے جو کہا ہے ان وعدوں پر, عمل پر ہم اعتماد کریں, اس لیے میں کر رہا ہوں. ہم سے جو مانگ رہا ہے کس لیے مانگتا ہے؟ کوئی لینے کے لیے. مگر یہاں کیوں مانگتا, کیوں لینے کے لیے؟ یا کم ہے, یا کم ہونے کا ڈر ہے, یا نہیں ہے. 3 پوزیٹو باتیں, نہیں ہے, کم ہے, کم ہو جانے کا ڈر ہے. پروردگار کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے, سب کچھ تیرے پاس, کچھ کم ہونے والا نہیں, کسی چیز کے کم ہونے کا ڈر نہیں, تو پھر کیوں مانگ رہا ہے؟
تو مالک یہی جواب دے گا، اور یہی جواب ہے قرآن کریم میں کہ ہم جو تم سے مانگ رہے ہیں، لوگ مانگتے ہیں لینے کے لیے، ہم تم سے مانگ رہے ہیں تو لینے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، تم کو دینے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بس یہ اعتماد اگر ہمارے ذہنوں میں جگہ بنا لے کہ اللہ مذہب کے نام پر ہم سے جو کچھ کہتا ہے وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے کہتا ہے یا ہماری کسی پریشانی سے ہمارے بچانے کے لیے کہتا ہے، تو پھر ہمارے لیے ہر واجب پہ عمل بھی آسان ہو جائے گا اور حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ان حسن الکلام ابلغ الموضح کلام اللہ المجید، قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد امرنا اللہ تعذیبا لنا وتہذیبا لنا بالصلاة علی النبی وآلہ۔ لبیک اللہم لبیک، انت قلت فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ طاعة لأمرك مولاي اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء اللهم صل وسلم على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين اللهم صل وسلم على علي بن الحسين زين العابدين اللهم صل وسلم على محمد بن علي باقر علم النبيين اللهم صل وسلم على جعفر بن محمد بن الصادق البار الأمين اللهم صل وسلم على موسى بن جعفر الطاهر اللهم صل وسلم على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على محمد بن علي التقي الناصح الأمين اللهم صل وسلم على علي بن محمد النقي الناصح اللهم صل على العسكري الحسن بن علي النقي اللهم صل وسلم على الحجة القائم المهدي المنتظر اللهم عجل في فرجنا بفرجهم يا كريم
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگار ہم منتظر ہیں اس حکومت اسلامی کے کہ جس کے ظہور کے بعد تو اہل دین کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو عزتیں دے گا اور صاحبان نفاق کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں عدل و انصاف کا ماحول قائم ہوگا. پروردگار جب حکومت قائم ہو، یہ دعا افتتاح کے فکرے ہیں جو خود امام نے سکھائی ہے، تو ہمیں پروردگار ان لوگوں میں قرار دے کہ جو دوسروں کو تیری راہ کی طرف لانے کی قیادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور دوسروں کو راہ ہدایت کا گائیڈ کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. پروردگار مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، پروردگار مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما، پروردگار جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. دعا کے جملہ عربی میں ہم دہراتے ہیں تابع بیننا و بینہم بالخیرات. پروردگار جو دنیا سے چلے گئے اور ہم دنیا میں باقی ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان خیر کے جاری رہنے کے سلسلے کو مسلسل جاری رکھ، یعنی ہماری طرف سے جانے والوں کے لیے ہمیشہ خیر پہنچتا رہے. پروردگار محمد علیہ محمد علیہ السلام کا واسطہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو ہم سب کی سب سے بڑی مصیبت ہے چاروں طرف سے بے دینی کا حملہ، پروردگار ہمیں اور ہماری اگلی نسلوں کو ان دین کے دشمنوں سے محفوظ فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کی عصر غیبت میں ہمیں اتنی توفیق دے کے بعد ظہور ان کی خدمت میں جا سکیں، ان کے نور سے اپنی آنکھوں کو منور کر سکیں اور ان کی خدمت کرنے کے لائق خود کو بنا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان ابلغ الکلام واحسن الموعظہ کلام اللہ المجید. قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.